السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 194 تک تمام آیت کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، رہزنی اور لوٹ مار کر کے اور کھیتیاں تباہ کر کے زمین میں فساد پھیلانا ان لوگوں کی عادت تھی، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان کاموں سے منع فرمایا اور ناپ تول پورا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام صرف عبادات ہی سکھانے نہیں آتے، بلکہ اعلیٰ اخلاق، سیاسیات، معاملات کی درستگی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 185 سے 187 تک تمام آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قوم نے کہا اے شعیب تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر کہا اے شعیب تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، اور تم کوئی فرشتے نہیں بلکہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا بے شک ہم تمہیں اس میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تم نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو۔ صدر الافضال مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبوت کا انکار کرنے والے انبیاء علیہ السلام کی نسبت میں بالعموم یہی کہا کرتے تھے جیسا کہ آج کل کے بعض فاسد العقیدہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 188 اور 189 میں ارشاد ہے، شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کا جواب سن کر ان سے فرمایا میرا رب عز و جل تمہارے اعمال کو اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا، یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیت میں ہوگا تو میرا رب عز و جل وہ عذاب تم پر نازل فرما دے گا۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ ارشاد فرمایا کہ جنگل والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں شامیانے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، جو کہ اس طرح ہوا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی، ہوا بند ہوئی اور 7 دن گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے۔ تہہ خانوں میں جاتے وہاں اور زیادہ گرمی پاتے، اس کے بعد ایک بادل آیا، سب اس کے نیچے آ کے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسی اور سب جل گئے۔ اللہم اغفر لنا۔ آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد ہے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اور جنگل والوں کا جو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان جنگلوں کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عز و جل ہی غالب اور ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اور اس کی ایک دلیل انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرمانا ہے، اور بے شک آپ کا رب عز و جل ہی لوگوں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 192 میں ارشاد ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن سب جہانوں کے رب تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کسی شاعر، جادوگر یا کاہن کا کلام نہیں، جیسا کہ اے کافر تم گمان کرتے ہو۔ آیت نمبر 193 میں ارشاد ہے، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ قرآن پاک کو روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو روح کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مکلف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہے،
کیونکہ علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں، جبکہ بے علمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو روح فرمایا گیا، اور آپ علیہ السلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد فرمائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی الفاظ کے لبادے میں حضرت جبریل علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہے، تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقام ہے۔ وحی اور الہام کا معدن ہے، اور انسان کے جسم میں دل کے علاوہ اور کوئی چیز خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نیز اس لیے کہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، اور تمیز، عقل اور اختیار کا مقام بھی وہی ہے۔ تمام اعضاء اس کے آگے مسخر اور اطاعت گزار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نیز فرحت و سرور اور رنج و غم کا مقام دل ہی ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بس دل ایک رئیس کی طرح ہے، اور وہی عقل کا مقام ہے، تو وہ امیر مطلق ہوا، اور مکلف ہونا جو کہ عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے، اسی کی طرف لوٹا، تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں قرآن پاک کو نازل کرنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنی امت کو ان کاموں سے ڈرائیں جنہیں کرنے یا نہ کرنے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت